الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله المولانا العظيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قربانی جیسی عظیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور بار بار قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتے ہیں اللہ اسے دین کا شعور اور سمجھ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پسند کا کام اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ خوش دلی سے اس کام کو انجام دے دیتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بندہ کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اللہ اس کو اس چیز کی توفیق عطا کرتے ہیں. دیکھنے کو ملتا ہے بڑے بڑے مالدار آدمی پوری زندگی ارادہ بناتا چلا جاتا ہے لیکن حج نہیں کر پاتا. لیکن ایک غریب سے غریب آدمی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں اور وہاں حج کر کے آ جاتے ہیں. یہ شوق اور جذبہ کی بات ہے. جس کے اندر جس نوعیت کی لگن ہوتی ہے، جس کے اندر جس درجے کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مقابلے میں اسے وہ کام میسر فرما دیتے ہیں اور اس میں آسانی فرما دیتے ہیں. بندہ چاہ لے تو ہر کام کر سکتا ہے جو اس کے بس کی، اور نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہر کام میں قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک قوم اگر اونچی جانا چاہتی ہے، مضبوط بننا چاہتی ہے، ایک فرد اپنے گھر کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو اس گھر کے گارجن کو چاہیے کہ وہ دین کی لذت اور راتوں کی نیند کی قربانی دے. دن میں وہ اوباش قسم کے لڑکوں کی طرح گھومتے رہے اور رات کے سویرے سوئے اور صبح میں جا کے 10 بجے سو کر کے اٹھے تو قریب ہے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے، ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے. اور وہی آدمی اگر اپنے گھر کو اونچا لے کے جانا چاہتا ہے، گھر کے ایک ایک فرد کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے تو اس گھر کے گارجن کو چاہیے کہ اپنے نیند کی بھی قربانی دے، اپنے وقت کی بھی قربانی دے، اور جہاں تک ان سے ہو سکے اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، فضول خرچ سے وہ بچے اور لذت والی چیزوں سے اپنے زبان کو کنٹرول کرے. جو ادھر ادھر زیادہ لمبیات میں خرچ کرتے ہیں ان سے بچے تو انشاءاللہ ان کا گھر مضبوط بن جائے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ایسے ہی قوم کا حال کہ جو قوم اپنے آپ کو اونچا بنانا چاہتی ہے، اپنے معیار کو بڑھانا چاہتی ہے، مضبوط بنانا چاہتی ہے تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ خود اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہوں نے خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی. اگر مسلمان اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، وہ 24 گھنٹہ آ کر مسجد میں ہی بیٹھے رہے اور اللہ اللہ ہی کرتے رہے اور وہ یہ سوچے کہ ہمارے گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہمارے گھر عالیشان بن جائیں گے، بیٹھے بیٹھے ہمارے گھروں میں فراوانی ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے.
اللہ نے اس میں بندوں کے لیے ٹائم متعین کیے، کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے. کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیلو اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے رزق دنیا میں پھیلا رکھے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. جو حاصل کرنے جائیں گے انہیں ملے گی. من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پایا، اور جو محنت نہیں کیا اسے کیا ملے گا؟ محنت نہ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملتی. شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، وہ شاذ اور نادر کے درجے میں، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اصول بنایا، ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے. اس قربانی کے ایام میں، جو 3 دن کے ایام میں، اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں کے ایام کی عبادت اور خاص طور سے قربانی اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا زیادہ مقبول ہے کہ انسان پوری زندگی اس کی خوبی، ان کی فضیلت کو بیان کرتے رہے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. رات میں 10 بجے صاحب کو بلا کر کے لایا گیا کہ چلیے قربانی کر دیجیے. وہ آئے، ہم لوگ پٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہر دن تھکے ہیں، پریشان ہو گئے. مفتی صاحب پریشان کر دیے ہم کو. 2 آدمی کو بھیجا گیا، نہیں آئے. پھر ہمارے بڑے بھائی ہیں آل انڈیا ماہ کونسل کے جنرل سیکریٹری مفتی حنیف صاحب، وہ خود گئے جا کے بلا کر کے لائے. تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ رات کی نیند تو پوری ہو سکتی، لیکن یہ 3 دن جو گزر جائیں گے یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ دن واپس نہیں آ سکتا. جو گزر گیا سو گزر گیا. نیند رات کے بدلے ہم دن میں بھی پوری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایام میں بھی نیند پوری کر سکتے ہیں. لیکن ان 3 ایام میں اللہ اگر آپ سے ہی کوئی قربانی لینا چاہ رہے ہیں، آپ سے ہی اللہ تعالیٰ محنت کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی خدمت میں لگانا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ تک گزریے. اس کا اجر اور اس کا ثواب اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم. یہ کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. ان لوگوں نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جسم کے اوپر جتنا بال ہے ہر بال کے بدلے اللہ نے اجر رکھا، ہر بال کے بدلے اللہ نے ثواب رکھا. تو جس قربانی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے اجر اور اتنا بڑا ثواب رکھا ہے، اس قربانی کے لیے ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس قربانی کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی قربانی دینی چاہیے. ایک قربانی کے پیچھے بہت ساری قربانی اس پر چھپی ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی عالیشان مکان بناتا ہے، تو عالیشان مکان بنانے میں جو محنت لگ رہا ہے صرف وہی قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر آپ رقص دیکھیں گے تو کئی رات کی نیند حرام ہے، کئی دن کا چین سکون حرام ہے. اتنا محنت کیا پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے، کہاں کہاں کا نہیں سفر کیا. اور اگر کسی کا خاندانی زمین ہے تو ان کے گھر والوں، ان کے خاندانوں نے محنت کیا تھا زمین لینے میں. ہمارے پاس تو آسانی سے آ گیا، ہم جا کر کے 5 کٹھا بیچ دیا، مکان بنا لیے. لیکن جن کے پاس وہ نہیں ہے، وہ کئی سال سے پیسے بچا بچا کر کے مکان بناتے ہیں. تو ایک مکان بنانے میں جب وہ زمین اٹھاتا ہے، بالو اٹھاتا ہے، مسالہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس وقت جو پسینہ ٹپ ٹپ چوتا ہے تو وہ قربانی صرف وہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے بھی قربانی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلیقرب المصلی،
کہ جو وسعت رکھتا ہے قربانی کا، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہر آدمی وسعت رکھتا ہے قربانی کا، وہ محنت کر کے، مشقت کر کے، گھر میں جو ضروری سامان کے علاوہ سامان ہے، گھر میں جو ضروریات کے علاوہ ان کے پاس سونے چاندی ہے، ان کی بھی قربانی ہے۔ تو لہذا قربانی بہت آسان ہے، صرف چاہت چاہیے، اور جب چاہت انسانوں کی بڑھے گی تو قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ اور قربانی تب دے سکتا ہے جب کہ اس قربانی کے لیے دوسری قربانی بھی ہو دیا ہو۔ دوسری قربانی کون سی ہے؟ دوسری قربانی ہے اپنے خواہشات کو مارنا، اپنی خواہشات کو مارنا۔ جب تک اپنی خواہشات کو نہیں ماریں گے اس وقت تک قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت تک قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر بڑھاپے میں رو رو کر مانگے ہوئے اولاد کو جا کر ذبح کر دے؟ کیا اللہ یہ چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں چاہتے، اللہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اگر اللہ یہ چاہتے کہ ایک باپ اپنے بیٹا کو ذبح کر دے تو آج بھی ہر باپ اپنے بیٹا کو ذبح کرتا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ضرور بھی ضرور قربانی کر دیتے، اور اللہ کرواتے ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایثار دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ محبت دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جذبہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی چاہت کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اور اس چاہت کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے کھلے ہوئے ان کو دکھایا، اور یہ کھلی ہوئی آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ یہ چاہت تھی، اور اس چاہت کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انعام کتنا بڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہاری اس سنت کو قیامت تک کے لیے میں قائم کر دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری سنت زندہ رہے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے۔ کئی ہزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہو کے وصال فرما گئے، لیکن سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان کے اوپر جب قرآن نازل ہوئی تو اس قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل سے لکھا، اور کہا سلام علی ابراہیم، کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر بدلہ دیتا ہوں محسنین کو، یعنی احسان کرنے والے کو۔ جو بھی احسان کرتا ہے اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، یہ بڑی قربانی تھی، اور یہ بہت بڑا آزمائش تھا۔ اس آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قربانی کو قبول فرمایا، اور کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ضرور بھی ضرور اس بات کو تم لوگ سن لو، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، ہمارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں قربانی بھی ایک رسم بنتا جا رہا ہے، قربانی بھی ایک رسم بنتا جا رہا، اتنا چرچا کیا جاتا ہے، اتنی ریاکاری ہوتی ہے، اتنے گوشت کے بارے میں چرچا ہوتا ہے، کتنا کلو ہوگا، کتنا من ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ تصور پیش کیا تھا؟ کیا نبی آخر الزمان نے بھی یہ تصور پیش کیا تھا؟ ارے اللہ نے گوشت بھی آپ کو کھانے کے لیے دیا، خون بھی اللہ نے کہا اس کے ایک ایک عضو کو محفوظ رکھو، زمین میں دبا دو، وہ بھی محفوظ رہے گا، خون کا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ قبول فرما لیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس میں ریاکاری تو نہیں ہونی چاہیے،
اس میں دکھاوا تو نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو خالص اخلاص ہونا چاہیے. جیسے کہتے ایک ہاتھ سے صدقہ دیجیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. جب اس کے گھر میں کچھ خیرات لے کے جائیے، صدقہ لے کے جائیے، تو دینے کے بعد ہی پتہ چلے. یہاں دینے سے پہلے ہی چرچا ہو جاتا ہے، پورا دینے سے پہلے ہی پورا چرچا ہو رہا ہے کہ ہم فلاں فلاں گھر میں جا رہے ہیں دینے کے لیے. اس کے گھر میں بتا دیا جاتا ہے آپ کے گھر میں اتنا گوشت آ رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے فون کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے. نہ جانے ایسا قربانی کا حکم بنا دیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ اب بس یہ رسم رہ جائے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں رہے گی. یاد رکھیے قربانی کی اصل حقیقت ایک تقویٰ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. ورنہ اگر 4 کروڑ کے بھی جانور آپ ذبح کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اس جانور سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس قربانی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اس دل میں کیا ہے، کس جذبہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں، کس مقصد سے ہم قربانی کر رہے ہیں، ہماری چاہت قربانی کے بعد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جہاں ہم اپنی جانور کی قربانی دیے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے قربانی کو قبول فرمائے. اس قربانی کے بعد، ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی بھی لازم ہوتا ہے. ایک قربانی کے بعد مسلسل قربانی دینا پڑتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو ہم نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، پہلے ان کو خون آگ میں ڈالا گیا، اب جلتے ہوئے انگارے میں ڈال دیا. اس سے نکالنے کے بعد کہا بیوی بچے کو جا کر لبودک میدان میں چھوڑا، وہاں چھوڑ دی. جب لڑکا بڑا ہوا چلنے پھرنے لگا تو کہا جا کے میرے نام پہ اس کو ذبح کر دو. یہ ذبح بھی کرنے کے لیے چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بڑی محنت اور مشقت سے تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی تھی، بڑھاپے میں جا کر ہوئی تھی، ایک دم بڑھاپے میں جا کر کے ہوئی تھی. اور جب سہارا بننے کے لائق ہوئے تو اللہ نے کہا جا کے میرے نام پہ قربان کر دو. ایسا منظر ہوگا وہ، ایک باپ اور ایک بیٹا، اللہ کہہ رہے ہیں باپ کو جاؤ میرے نام پہ اس بیٹے کو قربان کر دو. کسی کو پتہ نہیں، اور وہ قربان کرنے کے لیے چلے گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اپنے لختے جگر جس کو برسوں رو رو کر اللہ سے مانگا ہو، ان کی قربانی دینے کے لیے جب وہ جا سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے ادنا سے مال کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے کانوں میں اذان کی مقدس آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کے طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف. تو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں. یہ کون سی قربانی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان کے کان میں اذان کی آواز آئے اور ان کا پاؤں اس کو لے کر کے مسجد نہ لائے، پاؤں سے چلتے ہوئے مسجد نہ آئے، ان کے دل، ان کا جذبہ، ان کی محبت، اللہ کا ڈر اسے مسجد تک نہ پہنچائے. آج ہم لوگ بڑی خوش فہمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم مریں گے قبر میں جائیں گے، جتنی بڑی جماعت ہوگی جنازہ کی اتنی کامیابی ہوگی اور وہاں سے پھر جنت میں چلے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہمارا ایمان جیتے جی جو زندگی میں دنیا دار الاسباب ہے، جو عمل کریں گے اس کا بدلہ مرنے کے بعد ملے گا، جو ایمان، جو اللہ کا خوف ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا ہے، وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ ایمان کیسے جنت تک پہنچائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے بہت سارے آگ کا دریا ہے، بہت سارے عذاب کا راستہ ہے. قبر کے عذاب کو معمولی سمجھیں،
قبر کی عذاب کی جب علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ قبر کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتے۔ وہ نبی جو رات میں سجدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پھول جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے مسلط تر ہو جاتا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کے ہم نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ نبی قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ آج ہم کس خوش فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم مریں گے ترنت جنت میں چلی جائیں۔ ایک ایمان والوں کا ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے یہ نظر غلط اٹھ رہی ہے کہیں اللہ اس آنکھ کی روشنی نہ چھین لے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے یہ پاؤں غلط جگہ ناجائز جگہ چل کے جا رہی ہے کہیں یہ پاؤں شل نہ ہو جائے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ ناجائز چیز اٹھا رہی ہے کہیں یہ ہاتھ ہمارا شل نہ ہو جائے۔ ڈر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ زبان غلط استعمال ہو رہی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس زبان کی آواز کو چھین نہ لے۔ اور امید اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ڈر اور خوف سے نماز پڑھ رہے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیم بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریب مسکین کی کفالت کرتے ہیں، مسلمانوں سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے۔ ایک طرف امید ہونی چاہیے، دوسری طرف خوف ہونا چاہیے۔ ڈر اور امید کے بیچ میں ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ دو دولت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دو میں سے ایک اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی بہت ادھوری ہے، ہماری زندگی ناقص ہے۔ اگر ہم کھیت کے اندر افیون لگائے، افیون کس کو کہتے ہیں؟ زہر کے پھل کو افیون کہتے ہیں۔ اگر ہم کھیت پہ وہ پھل لگائیں اور کاٹنے کے لیے جائیں دھان کا کھیت یا گیہوں کا کھیت تو اس آدمی کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کہیں گے آپ سب سے بڑا بیوقوف۔ لگایا ہے کانٹے کا درخت اور کاٹنے کے لیے جا رہا اناج جس سے پیٹ بھرے گا، کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ ایک آدمی سونار کے پاس سونا جمع کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے عوض میں مجھے پیسہ ملے گا، کچھ ضروری سامان ملیں گے جس سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی ہے سونار کے پاس مٹی کا ڈھیلا لے جا کر کے جمع کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے وہ مٹی کا ڈھیلا جو سونار کے پاس جمع کرنے گیا ہے اس کے عوض میں اس کو کیا دے گا؟ سونار کچھ دے گا؟ کچھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب نہیں دے گا تو ہم اپنی زندگی میں کانٹے جمع کر رہے ہیں، جھوٹ جمع کر رہے ہیں، توہین جمع کر رہے ہیں، بدتمیزی جمع کر رہے ہیں، اذان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نماز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں، جماعت والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے مریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہو ممکن نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مختصر زندگی ہمیں ملی ہے۔ کیا آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے کتنوں کو کندھے نہیں لیا ہے؟ کیا آپ نے کتنوں کو نہلایا نہیں ہے؟ کیا یقین نہیں آتی اب بھی؟ کیا آنکھوں سے اب بھی پردہ نہیں ہٹتا کہ جس طرح سے ہم نے کسی کو نہلایا دھلایا، کندھا کیا اور قبر میں جا کر سنسان جگہ میں اندھیری کوٹری میں منومن مٹی ڈال کر چھوڑ کر آ گئے ہیں، اس میں اس کا انجام کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ کیسے حساب کتاب دے رہا ہوگا؟ فرشتوں سے کس طرح سے اس کا ضابطہ پڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا وہ دکھائے گا؟ اب تک ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، جو دنیا میں مشغول ہوا وہ ہلاک ہوگی، برباد ہوگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کو بڑھانے میں، مال کی لالچ میں دنیا میں لوگ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ مشغول رہتے 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 مر جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔
اور قبرستان پہنچتا ہے تو وہاں جا کر جب فرشتوں کی حیرت ناک صورت دیکھتا ہے تو نیچے سے مٹی اٹھاتا اور کہتا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، مجھے حساب کتاب نہ دینا۔ کافر بھی وہی کرے گا، گنہگار بھی وہی کرے گا۔ اس دن ایسے برے نتائج دیکھنے سے اور کفے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے میرے بھائیوں کہ آج ہی ہم توبہ کریں، آج ہی ہم توبہ کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نے جانوروں کی قربانی دی تو اپنے وقت کی بھی قربانی دی اللہ کے لیے، اپنے مال کی بھی قربانی دی اللہ کے لیے۔ مساجد اور مدارس یہ دین کا قلعہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ جب بھی جس چیز کی قربانی دینا پڑے اس کے لیے قربانی دیں۔ صحابہ کرام نے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جان مال گھر ہر چیز کی قربانی پیش کیا ہے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ غزوہ خندق گواہ ہے، غزوہ بدر گواہ ہے، غزوہ احد گواہ ہے، کتنے صحابہ کو قربانی دینی پڑی اور کتنے صحابہ نے اپنے بیوی کو بیوہ کیا، کتنے صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر ہم تک دین پہنچا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں صبح اٹھیں جا کے دکان میں بیٹھیں، دکان میں شام تک رات تک خدمت کریں دکان میں، اور اس کے بعد رات میں جا کر کے سو جائیں، کھا کر کے نہ تو شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے، نہ دل میں اذان ہوتی تو نماز پڑھنے کی توفیق ملتی، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان بولتے ہیں۔ یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کی لسٹ میں اس کا نام نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نماز چھوڑنا یہ مشرک کی پہچان ہے، نماز پڑھنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے قربانی پر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کے بدلے میں کیا دیکھتے ہیں؟ تقویٰ دیکھتے ہیں۔ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دی ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، لیکن یاد رہے آئندہ کی جو زندگی ہماری باقی ہے ہمیشہ ہمیں جب بھی دین کے لیے اسلام کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وقت کی ہو یا مال کی ہو، انشاءاللہ ہم لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم تیار ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ جیسے جمعہ کے دن آتے ہیں نا، اور جمعہ کے دن بھی دیکھیے گا بعض لوگ سب سے آخر میں آتے ہیں، جب خطبہ ختم ہونے لگے گا تب آئے گا، 2 منٹ کھڑا رہے گا، اس کے بعد ٹائم دیکھے گا، امام صاحب 15 ہو گیا، 16 17 18 ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ہو گیا، امام صاحب کو کوئی کام نہیں ملتا ہے۔ امام صاحب کو بیٹھ جاتے ہیں، بولتے رہتے، بولنے کی عادت ہو گئی، بولنے کی عادت نہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کو 10 منٹ آگے بھی بیٹھا دیتا ہوں، اس بیٹھنے کا جو ثواب اور اجر ہے قیامت کے دن آپ کو محسوس ہوگا کہ امام صاحب نے کیا کیا۔ آپ 10 منٹ پہلے جائیں گے کسی دکان پہ بیٹھ جائیں گے، آپ 10 منٹ پہلے جائیں گے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے، آپ 10 منٹ پہلے جائیں گے غیبت اور کسی کی برائی کریں گے، لیکن یہاں بیٹھے ہیں تو ایمان اور ایمان کی جذبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات سن رہے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ارریہ میں جو اجتماع ہوا تھا، کچھ لوگ بہت دور سے آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا جو مجمع ہے یہ مجمع کس طرح سے کنٹرول کرے گی۔ حضرت صاحب کا بیان چل رہا تھا، جب لوگ وہ مجمع میں گئے دیکھا ہر لوگ ایک دم شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی کی زبان نہیں ہل رہی ہے، ایک آدمی کا بیان ہو رہا ہے، سب غور سے سن رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اتنا زیادہ سکون، اتنا زیادہ تسلی بخش مجمع ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، اتنا بہترین انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا دنیا میں۔ 10 آدمی کو پرشاسن کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، لیکن مسجد میں دیکھیے، مدرسہ میں دیکھیے، اجتماع میں دیکھیے، مسلمانوں کے مجمع کو دیکھیے، اس طرح سے سچا داری ہوتا ہے۔ کیا اس کے عوض میں اللہ آپ کو کچھ نہیں دے گا؟ اتنا بڑا اجر دے گا، اتنا بڑا ثواب دے گا، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ کے دل پر اس کا کبھی کھٹک بھی نہیں گزرا، آپ کی آنکھوں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا، کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو خوبی مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے. دینی کام میں اگر کوئی آگے کر رہا ہے تو اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ زیادہ ثواب ملے, زیادہ بڑا درجہ ہو اور جنت کے اندر بھی آپ کا درجہ بڑا ملے. اور دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی اونچا ہے تو اس کے نیچے دیکھیے, نیچے والے کو دیکھیے, چونکہ نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکریہ کرنے کا من کرے گا. ارے یہ تو ہم سے کمزور, ہم تو اس سے بھی اچھے, یہ تو ایک دن بھوکا رہتا ہم تو بھوکے نہیں رہتے ہیں, یہ تو ایسے کھاتا ہم تو اس سے اچھے ہیں. تو جب اچھا اپنے آپ کو سوچیں گے تو شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ زبان عطا کرے, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اور جب شکریہ ادا کریں گے تو اللہ بے شمار نعمتیں عطا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا